بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی گفتگو اس حوالے سے بہت اہم ہے کیونکہ آج جو آپ کا اردو کا پرچہ ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے لیکن سب سے پہلے آپ کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے جو آپ کو ہم نے پہلے لیکچر میں بات بتائی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ کون سا سوال آتا ہے اور وہ کتنے نمبر کا ہوتا ہے، یعنی پیپر پیٹرن پر ہمارے جو پہلے 2 لیکچر ہیں آپ ان کو ضرور دیکھیے، تو پھر آپ کو یہ آج کی بات بھی سمجھ آئے گی کیونکہ یہ اسی سے ہی ریلیٹ ہے بات۔ بہرحال جب بھی آپ کا اردو کا پرچہ ہو تو یہ طوالت کے لحاظ سے دیگر جو آپ کے پرچے ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے، یعنی آپ کو 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں اشعار کی تشریح بھی آپ لکھیں گے، اس کے بعد سیاق و سباق والا سوال بھی ہے، سبق کا خلاصہ بھی ہے، نظم کا خلاصہ بھی ہے، مکالمہ یا روداد بھی ہے، درخواست یا رسید بھی ہے اور تلخیص نگاری بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں لکھنی ہے، تو پھر ان کے لیے وقت کی تقسیم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم پھر کسی پریشانی سے بچ سکیں۔ پریشانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 100 نمبر کا آپ کا یہ پیپر ہے، اور خدا نخواستہ کوئی حسابی سوال 10 نمبر کا رہ گیا، فرض کریں خدا نخواستہ، تو پھر جو آپ کے نمبر ہیں وہ 100 میں سے نہیں آئیں گے بلکہ 90 میں سے آئیں گے، کیونکہ آپ نے پیپر ہی 90 نمبر کا حل کیا ہے۔ اور یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے کہ بعض بچے جا کر کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا ایک یا آدھا سوال رہتا تھا اور پھر وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ آج کا لیکچر اس وجہ سے اہم ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اور وقت کو کس طرح تقسیم کرنا ہے یہ بھی سیکھ لیں۔ سب سے پہلا پیپر معروضی پیپر ہوتا ہے، اس کے لیے تو وقت آپ کے پاس 20 منٹ ہی ہوتے ہیں، 20 MCQs، 20 نمبر کا یہ سوال نمبر 1 آپ کا، 20 کثیر الانتخابی سوالات، اس کے بارے میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اس کو حل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ معروضی پیپر کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ اس پیپر میں پھر غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اس کو حل کرنا کے لیے بڑے جو ہے صبر کی اور حوصلہ کی ضرورت ہے۔ 20 منٹ بہت سارے ہوتے ہیں، آپ پہلے 2-3 بار اس پیپر کا مطالعہ کریں، اس کے سوالات کو سمجھیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ سوال پوچھنے والا مختلف انداز سے سوال پوچھتا ہے جو دیکھنے میں مشکل دکھائی دیتے ہیں، لیکن آپ اگر ان پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو وہ پھر مشکل بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جو پیپر دیا جاتا ہے اسے ہم انشائیہ پیپر کہتے ہیں، اور اس کے لیے اب آپ کے پاس 2 گھنٹے اور 40 منٹ کا وقت ہوتا ہے اور اس کے 80 نمبر ہوتے ہیں، اور یہ سوال نمبر 2 سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ سوال نمبر 1 آپ کا وہ معروضی پیپر ہے جو آپ حل کر چکے ہیں اور وہ پیپر آپ سے لے لیا گیا ہے۔ تو سوال نمبر 2 کی 2 اجزاء ہوتی ہیں، یہ پہلے آپ کو بات بتائی جا چکی ہے، آپ پیپر پیٹرن والا لیکچر دیکھیں گے۔ اس سوال نمبر 2 میں نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح، نظم کے 2 شعر ہوتے ہیں اور غزل کے 3 اشعار ہوتے ہیں، ایک ہی نظم سے 2 شعر ہوتے ہیں، ایک ہی غزل سے 3 اشعار ہوتے ہیں۔ اس میں شاعر کے نام کا نمبر بھی ہوتا ہے اور نظم کے عنوان کا نمبر بھی ہوتا ہے، جبکہ غزل میں صرف شاعر کے نام کا نمبر ہوتا ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ جو ہے مخصوص کر دیں آدھا گھنٹہ، یعنی 30 منٹ آپ اس سوال کو دیں۔ مجموعی طور پر 5 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہے، 2 نظم کے اشعار ہوتے ہیں اور 3 غزل کے، مجموعی طور پر 5 اشعار کی تشریح آپ لکھیں گے، اور اس کے لیے 30 منٹ کا وقت آپ مخصوص کر رہے ہیں، یعنی 6 منٹ آپ کو ایک شعر کی تشریح لکھنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔
یہ پیپر کی تقسیم وقت کی ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پھر ہم پیپر بھی پورا حل کر لیں اور پھر ہمارے پاس کوئی 10 15 20 منٹ بچ بھی جائیں تاکہ ہم پھر اس وقت میں جو ہماری سوال اگر کوئی ادھورا رہ گیا ہے تو اس کو پورا کر سکیں، مارکر کا درست استعمال کر سکیں، کہیں پر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو لکھ سکیں. تو یہ اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں 30 منٹ. لیکن یہ 30 منٹ اس بچے کے لیے ہیں جسے یاد ہو. اب جسے شعر کا مفہوم یاد ہو، شعر میں آنے والے الفاظ کا مطلب یاد ہو، اس کے معنی سے وہ واقف اور آگاہ ہو، تو وہ بچہ یہ ساری چیزیں لکھ سکتا ہے. ورنہ جسے یاد نہیں ہے وہ پھر بیٹھا رہے 24 گھنٹے بیٹھا رہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو یہ اس بچے کے لیے ہے جسے یہ چیزیں یاد ہیں. تو اگلا سوال جو ہوتا ہے سوال نمبر 3 4 5 6 7 اور 8. یہ میں ترتیب سے لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو میں یہ پیپر کی تقسیم سمجھا رہا ہوں، وقت کی تقسیم سمجھا رہا ہوں. ضروری نہیں کہ آپ سوالات اسی ترتیب سے حل کریں. اگر آپ سوال نمبر 8 پہلے حل کرنا چاہتے ہیں تو اسی کو بھی پہلے حل کیجیے، لیکن پھر سوال کا نمبر وہی دیجیے، یعنی سوال نمبر 8. سوال نمبر 8 کے بعد آپ سوال نمبر 4 حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر سوال نمبر 4 لکھیے. یعنی سوال کا نمبر آپ وہی دیں گے جو کویسچن پیپر میں ہے، اپنی جوابی کاپی پر بھی وہی نمبر لکھیں گے. یہ بڑی عام باتیں لگ رہی ہوں گی آپ کو کہ ان باتوں کو تو ہمیں علم ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ لوگ پہلے 8واں سوال لکھتے ہیں اور اس سے لکھتے ہیں پھر سوال نمبر 1. جو پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ میرا تو سوال نمبر 1 ہے، بھلے وہ کویسچن پیپر میں سوال نمبر 8 ہو پڑا، میں تو پہلے لکھ رہا ہوں تو اس کو میں سوال نمبر 1 کہوں گا. تو یہ غلطی ہے. یہ باتیں بہت عام سی لگتی ہیں لیکن یہی عام باتیں پھر اہم بن جاتی ہیں. اس لیے ان کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو آپ سوال حل کریں آپ اسی کا نمبر دیں. تو سوال نمبر 3 میں آپ سے 3 چیزیں پوچھی جاتی ہیں: حوالہ متن، سیاق و سباق اور پیراگراف کی تشریح. 2 پیراگراف ہوتے ہیں، ایک کی تشریح آپ لکھیں گے. تو اس میں مصنف کا نام، سبق و عنوان اور پھر سیاق و سباق اور پھر پیراگراف کی تشریح آپ لکھیں گے. تو یہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم نے وقت مخصوص کیا ہے. اسے ہم سیاق و سباق والا سوال کہہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے وقت جو ہے رکھا ہے 25 منٹ، کیونکہ پیراگراف کی تشریح 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، اس لیے ہم اس کے لیے 25 منٹ جو ہے وہ مختص کر رہے ہیں. اس سے اگلا سوال نمبر 4 ہوتا ہے سبق کا خلاصہ. تو یہ جو سبق کا خلاصہ ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی سبق کا خلاصہ اس کا 1/3 حصہ ہوتا ہے. یعنی اسی ترتیب سے آپ بات لکھیں گے جس ترتیب سے وہ سبق ہے. کوئی سبق کا پہلو رہنا نہیں چاہیے. تو یہ آپ جب خلاصہ لکھیں گے، جب ہم سبق پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. بہرحال خلاصہ جو ہے وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے اور ایک اچھا خلاصہ جب آپ لکھتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ہم جو ہے 20 منٹ مخصوص کر رہے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 5 آپ جانتے ہیں کہ نظم کا خلاصہ. تو یہ بڑا مختصر ہوتا ہے، 12 سے 15 جملوں تک جو ہے وہ کسی بھی نظم کا خلاصہ آسانی سے آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ 10 منٹ کا وقت جو ہے وہ مختص کر رہے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 6 جو ہے مکالمہ یا روداد. مکالمہ اور روداد کوئی سی ایک چیز آپ لکھیں. یہاں یا ہوتی ہے کہ 2 دوستوں کے درمیان انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات پر مکالمہ لکھیے، یا یوم آزادی پر منعقد ہونے والی تقریب کی روداد لکھیے. تو اس میں پھر دونوں کو لکھنا ضروری نہیں ہے، کوئی سی ایک جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، جو آپ کو اچھی طرح یاد ہے آپ اسے لکھیے. تو اس کے لیے آپ اگر ایک اچھی روداد یا اچھا مکالمہ لکھنا چاہتے ہیں
تو اسے 2 صفحات پر جب آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس جو ہے کم از کم 20 منٹ تو ہونے چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ 20 منٹ کا وقت جو ہے وہ رکھا ہے. سوال نمبر 7 میں 3 چیزیں ہیں: درخواست، رسید، روزنامچہ. آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا ہے کہ زیادہ تر درخواست ہی آتی ہے، رسید بھی آ سکتی ہے، روزنامچہ بھی، کیونکہ سلیبس کا حصہ ہے اس لیے ہم اسے بھی لکھنا سیکھتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. تو ان میں سے کوئی سی ایک چیز آتی ہے، یعنی درخواست، رسید، روزنامچہ. اس میں سے کوئی سی ایک چیز آتی ہے. زیادہ تر درخواست ہی آتی ہے. ایک اچھی درخواست کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ کا وقت ہونا ضروری ہے. اس کے بعد تلخیص نگاری، عنوان دیں اور پیراگراف کی تلخیص کریں. اس پر بھی ایک پورا لیکچر میں دے چکا ہوں، آپ اسے دیکھیے گا. تو تلخیص کیونکہ جو پیراگراف آیا ہوا ہے اس سے تھوڑا لکھنے کو کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس، اس کو ہم سوال نمبر 8 کو کہہ رہے ہیں تلخیص نگاری والا سوال، تاکہ آپ کو یاد رہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ ہوں تو آپ اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اب ہم وقت کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، اس کو ہم جمع کر لیتے ہیں کہ 30 منٹ اور 25 منٹ یہ آپ کے بن گئے 55 منٹ، اور یہ 20 منٹ شامل 1 گھنٹہ اور 15 منٹ بن جائیں گے. 1 گھنٹہ اور 25 منٹ، 1 گھنٹہ اور 45 منٹ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 5 منٹ، اور 2 گھنٹے اور 20 منٹ. یعنی یہ مکمل طور پر آپ کا جو پیپر ہے وہ 2 گھنٹے اور 20 منٹ میں آپ حل کر چکے ہیں. اب آپ کے پاس 20 منٹ باقی ہیں. یہاں ایک بات کا خیال رکھیے کہ اس سوال کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ جب دیا گیا تھا، تو اگر اس کے 2-4 جملے رہتے ہیں تو آپ انہیں چھوڑ دیجیے. اگر 30 منٹ پورے ہو گئے ہیں، اگر 2-4 جملے رہتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیجیے، اس کی جگہ چھوڑ دیجیے جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی جگہ کافی ہوگی لکھنے کے لیے، اور پھر آپ اگلے سوال پر آ جائیں. ضرور نہیں کہ رہ جائے. اگر کوئی کسی سوال کا وقت پورا ہو جائے اور اس کے 2-4 جملے باقی ہوں تو اس کی جگہ چھوڑ دیجیے. یہ ضرور نہیں کہ ہر سوال میں ایسا ہو، کسی 1-2 میں ایسا ہو سکتا ہے. تو ان 20 منٹ میں آپ اس اپنے ادھورے سوال کو اگر رہ گیا ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. مارکر کا درست استعمال کر سکتے ہیں. کہیں پہ ہیڈنگ دینی تھی، کہیں پر جو ہے کچھ آپ نہیں لکھ پائے تھے، یا حاشیہ، ویسے تو حاشیہ پہلے لگانا چاہیے، لیکن آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ حاشیہ کو واضح کرنا ہے یا مارکر کا درست استعمال کرنا ہے، یا کوئی سوال رہ گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو اور پھر سب سے بڑی بات کہ ایک مرتبہ سارے پیپر کا مطالعہ کرنا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اس وقت یاد نہیں ہوتی جب ہم سوال لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بعد میں وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں. یہ ایک نفسیاتی بات ہے. آپ امتحان چاہے کسی بھی عمر میں دے رہے ہوں، آپ پرچہ کسی بھی عمر میں دے رہے ہوں، تو یہ ایک نفسیاتی دباؤ سا ہوتا ہے، اور بندہ اس وقت اس کو یاد نہیں کر پاتا، لیکن پھر بعد میں وہ باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان 20 منٹ میں آپ کوئی شعر نہیں لکھ پائے، یا ایک مصرع لکھا تھا دوسرا آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، تو اب آ گیا ہے تو اس کی جگہ آپ نے اگر چھوڑی ہوئی ہے تو اس پر آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ 20 منٹ آپ کے لیے کافی ہیں اس پرچے پر نظر ثانی کرنے کے لیے، اس کی پروف ریڈنگ کرنے کے لیے. تو یہ بات بہت اہم تھی جو آج بتانا بہت ضروری تھی، جو آج آپ کو بتائی گئی. اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بات آپ کو بار بار بتائی جائے گی. آپ کا سلیبس جب ختم ہوگا اس وقت بھی بتائی جائے گی، تاکہ آپ جب کمرہ امتحان میں جائیں تو یہ سارے نکات آپ کے ذہن پر نقش ہوں، اور پھر آپ ان کا استعمال کر سکیں. ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ جب آپ کوئی سوال حل کر رہے ہیں اور پھر وہ سوال ختم ہو گیا ہے، آپ اگلا سوال حل کرنا چاہتے ہیں، درمیان میں لائن مت لگائیں، بلکہ سوال نمبر دے دیں درمیان میں مارکر سے، تو وہ اس میں پھر
علیحدگی ہو جاتی ہے، ایگزامینر سمجھ آتا ہے کہ یہ سوال ختم ہو گیا اور اس سے اگلا شروع ہو گیا ہے، نہ کہ آپ جو ہے وہ لائن لگائیں یا کوئی جو ہے وہ بیل بوٹے بنائیں یا پھول بنائیں۔ اگر پھول بنانے ہیں، اگر پیپر میں رنگ بھرنے ہیں تو اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے اور اپنی معلومات کے ذریعے رنگ بھریں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو آپ نے جو ہے ضرور سمجھنا ہے۔ بعض بچے جو ہے وہ بہت ہی وہ پھول بناتے پھرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں، لیکن جو حسن سادگی میں ہے وہ کسی شے میں نہیں ہے۔ اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے تو آپ کا وہ جو سادہ پیپر ہے وہ بھی بڑا رنگین دکھائی دے گا ایگزامینر کو۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، جو بتائی جا سکتی ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیے گا تو آپ کا جو پیپر ہے وہ آسانی سے حل ہو پائے گا، اور پھر اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے آپ کی مجموعی جو نمبر ہیں ان پر، کیونکہ آپ ذہنی طور پر مطمئن ہوں گے کہ آپ نے اپنا جو پرچہ ہے اس کو بڑے تحمل سے حل کیا ہے اور آپ کا کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا۔ تو اس حوالے سے یہ آج بات بتانا ضروری تھی، جس کو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا سلیبس اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔